اور یہ اللہ تعالیٰ کی دو گھڑیاں ایسی ہیں کہ کروڑوں سال گزر گئے، یہ اپنے وقت سے ایک سیکنڈ آگے یہ پیچھے نہیں ہوئے، ایک مضبوط نظام کے تحت ایسے چل رہی ہیں کہ یہ چل کے بتا رہی ہیں کہ ایک خدا ہے جو ہمیں چلا رہا ہے۔ سورج سے دو قسم کے حساب ہوتے ہیں، ایک تو دن اور رات کا حساب ہوتا ہے، پھر دن کے اوقات بھی اس سے طے ہوتے ہیں، رات کے مختلف اوقات بھی سورج کے حساب سے طے ہوتے ہیں، اور اسی طریقے سے ہفتے کے اور مہینوں کا حساب اس سے بنتا ہے، سالوں کا حساب اس سے بنتا ہے۔ اس کو کہہ دیتے ہیں شمسی حساب۔ عیسائیوں نے جو یہ اپنا جو حساب چلایا ہے، تاریخ چلائی ہے، تو اس کا تعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے جوڑا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے ساتھ کس حد تک اس کا تعلق ہے یہ اللہ بہتر جانتے ہیں، اس لیے کہ ان کی اصل کتابیں جو ہیں جو نازل ہوئی تھی عیسیٰ علیہ السلام پہ وہ محفوظ نہیں ہیں، تو عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ کیسے محفوظ ہوگی ان کے پاس؟ بہرحال اس کا تعلق جو ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ اور تو سورج سے دن اور رات کا حساب بھی بنتا ہے، اور مہینوں کا اور سالوں کا حساب بھی اس سے بنتا ہے، اور اس حساب سے جو تاریخ آج دنیا کے اندر چل رہی ہے وہ ایک زیادہ مشہور تاریخ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے ساتھ چل رہی ہے۔ اس وقت 2022 ہے، تو گویا عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے 2021 سال گزر چکے ہیں، 22واں سال چل رہا ہے اس حساب سے۔ اور یہ چاند کے ساتھ بھی مہینوں کا حساب ہوتا ہے، اور یہ مہینوں کا حساب یہ اسلام سے پہلے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ اور یہ جو مہینے ہیں محرم، صفر، ربیع الاول، تو محرم سے آغاز ہوتا ہے اور ذی الحجہ پہ جا کے اس کا اختتام ہوتا ہے۔ 12 مہینے ہیں۔ یہ مہینے زمانہ جاہلیت میں بھی تھے، اس سے پہلے بھی تھے، اور لوگ ان مہینوں کا حساب رکھتے تھے، اور سال بھی چلتا تھا۔ اور پھر ان مہینوں میں سے 4 مہینے محترم ہوتے تھے، وہ بھی پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے تھے۔ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ جب سے آسمان و زمین بنے ہیں یہ مہینوں کا حساب اس وقت سے چلتا ہوا آ رہا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے یہ محترم مہینے ہیں۔ وہ 4 محترم مہینے کون سے ہیں؟ ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب، یہ مہینے ہیں۔ اور مسلمان جو ہیں وہ اپنی عبادات میں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی عبادات میں ہمیں چاند کا حساب دیا ہے۔ چاند کے حساب سے ہم روزے رکھتے ہیں، چاند کے حساب سے ہم عیدیں کرتے ہیں، چاند کے حساب سے حج کیے جاتے ہیں، عاشورہ جو ہے وہ چاند کے حساب سے ہوتا ہے۔ تو ہماری جو تاریخوں کے ساتھ جو عبادات جڑی ہوئی ہیں تو وہ ساری کی ساری قمری مہینوں کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ جوڑا ہے۔ شمسی مہینوں کا جو حساب ہے وہ ممنوع نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے عبادات کو ہمارا ان کے ساتھ جوڑا ہے۔ اور جن عبادات کا تعلق دن اور رات کے اوقات کے ساتھ ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے ساتھ جوڑا ہے۔ فجر کا وقت ہوتا ہے وہ کب ہوتا ہے؟ جب سورج افق سے جب اوپر کو آ رہا ہوتا ہے تو افق پہ آنے میں 18 درجے نیچے ہوتا ہے ابھی، تو روشنی ایک آنی شروع ہو جاتی ہے، وہ فجر کا وقت ہوتا ہے۔ جب سورج نکل آتا ہے تو فجر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جو عین درمیان میں سورج آتا ہے تو تھوڑا سا آگے بڑھتا ہے تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب سائے 1 مثل ہو جاتے ہیں تو ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ جب سائے 2 مثل ہو جاتے ہیں تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ جب سورج غروب ہوتا ہے تو مغرب کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ سورج غروب ہونے کے بعد سرخی یا سفیدی سورج کی جانب میں ہوتی ہے، جب وہ بھی ختم ہو جاتی ہے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ سورج کے ساتھ جڑا ہے۔ تو دن اور رات کے جو اوقات ہیں
ان کو اللہ تعالیٰ نے سورج کے حساب کے ساتھ جوڑا ہے اس لیے کہ یہ حساب آسان تھا، اور مہینوں کا حساب اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں بتایا ہے وہ چاند کے ساتھ جوڑا ہے، اس لیے کہ چاند کے ساتھ حساب کرنا آسان کام ہے، اس کے لیے کوئی زیادہ تعلیم کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مہینوں کا حساب بتایا تو ساتھ فرمایا کہ نحن امۃ امیۃ، کہ ہم امی لوگ ہیں، تو ہمارا جو حساب ہے وہ اس طریقے سے ہے کہ مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اشارہ کر کے فرمایا کہ مہینے کے 29 دن ہوتے ہیں، تو کبھی مہینے کے 30 دن ہوتے ہیں، کبھی مہینے کے 29 دن ہوتے ہیں۔ تو یہ حساب شریعت نے رکھا ہے اس لیے کہ یہ آسان ہے، عام ناخواندہ آدمی بھی، اور اگر کسی مہینے میں کوئی الجھن پیش آ جائے تو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کے وہ الجھن دور ہو جاتی ہے، یا اگلے دن میں ہی وہ الجھن دور ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارا 29واں روزہ جو تھا وہ 1 اپریل کو تھا، 1 اپریل کو تھا ہمارا یہ جو روزہ 29واں روزہ 1 اپریل کو تھا۔ اس دن چاند دیکھا تو نظر نہیں آیا، اس لیے 2 کو عید نہیں ہوئی، 3 کو جا کے عید ہوئی ہے۔ لیکن افغانستان میں 30 مئی کا آخری جو دن تھا اس دن ان کا 29واں روزہ تھا، اور انہوں نے ان کو گواہیاں مل گئیں، اور ان گواہیوں کے مطابق انہوں نے چاند کے ہونے کا فیصلہ کر دیا، اور 1 کو انہوں نے عید کر لی۔ جب با اختیار قاضی فیصلہ کر دے، اس فیصلے میں جھول بھی ہو، وہ اپنی طرف سے گواہوں کو سچا سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ وہ گواہ صحیح نہ بھی ہوں، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد وہ عید صحیح ہو جاتی ہے، لہذا عید تو ان کی ہو گئی صحیح۔ لیکن یہ ہے کہ عید کی شام کو تو چاند واضح نظر آنا چاہیے نا، یعنی جس دن عید ہوتی ہے اس دن اگر شام کو چاند دیکھا جائے تو کھڑے ہو کے غور سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی، چلتے پھرتے خود ہی نظر آ جاتا ہے، اتنا بڑا چاند ہوتا ہے۔ لیکن 1 کی شام کو پاکستان میں، ہندوستان میں، افغانستان میں، ایران میں، پورے خطے کے اندر کہیں بھی نظر نہیں آیا۔ تو اب پتہ چل گیا کہ یہ جو مئی کی آخری تاریخ کو جو چاند نظر آنے کا فیصلہ کیا تھا وہ فیصلہ صحیح نہیں تھا۔ اس کی گواہیاں 27 گواہیاں مقرر ملی تھیں، لیکن وہ گواہوں کو یہ غلط فہمی ہوئی ہے، یا وہ گواہ سچے نہیں ہیں، کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے۔ آئندہ وہ احتیاط کر سکتے ہیں کہ آئندہ ایسی گواہیاں سے بچیں جن سے فیصلہ جو ہے وہ خلاف واقعہ ہو جاتا ہے، غلط تو نہیں کہہ سکتے، خلاف واقعہ فیصلہ ہو جاتا ہے، تو یہ آسان ہوتا ہے طریقہ، تو شریعت نے اس کے ساتھ اس کو جوڑا ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، وقت جو گزر رہا ہے تو یہ وقت اس سے انسان کو عبرت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا، کہ جو آدمی، یہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کو ایک دوسرے کے پیچھے لگا دیا ہے۔ دن گزرتا ہے تو رات آ جاتی ہے، رات گزرتی ہے تو دن آ جاتا ہے، آگے پیچھے آ رہے ہیں، یہ وقت گزر رہا ہے۔ دن اور رات کے گزرنے سے چلتے چلتے ہفتے بنتے ہیں، ہفتوں سے پھر مہینے بنتے ہیں، مہینوں سے سال بنتے ہیں۔ یہ جو ہمارا سال ہے، یہ مہینے تو آدم سے پہلے سے چلتے آ رہے ہیں، لیکن اب ضرورت تھی کوئی سن اپنا مقرر کیا جائے، مسلمان کو اپنا سن مقرر کرے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مقرر کیا گیا۔ تو سن کا آغاز کہاں سے کریں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے، وحی کے نزول سے، یا کسی اور واقعہ سے؟ تو مسلمانوں نے اس بات پہ اتفاق کر لیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے اس کا آغاز کیا جائے گا۔ اس لیے یعنی مہینے تو پہلے سے چلتے ہوئے آ رہے ہیں، محرم صفر قمری مہینے، لیکن یہ سن کا جو حساب ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع کیا ہے، اور یہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جا کے ہوا ہے، ان کے زمانے کے اندر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت فرما کے تشریف لائے ہیں مدینہ شریف، تو ربیع الاول کا مہینہ تھا،
اب یہ سن کا جو حساب ہے وہ آپ کی ہجرت سے پہلے محرم سے ہے یا ہجرت کے بعد جو آگے میں اگلے سال جو محرم آیا ہے وہاں سے کرنا ہے؟ تو مورخین دونوں طرح سے حساب چلا رہے ہیں. تو اب یہ کل یا پرسوں کو جو سال شروع ہوگا وہ 1444. تو 1444 کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت فرمائے ہوئے 1443 سال گزر گئے ہیں اور 44واں سال جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. بہرحال یہ وقت گزر رہا ہے اور اس سے عبرت حاصل. وقت سے ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ عبرت حاصل کرنی ہے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دن اور رات جو ہیں آگے پیچھے چلائے ہیں. دن کے بعد رات، رات کے بعد دن. کیوں؟ تاکہ لمن اراد ان یذکر، کہ تاکہ عبرت حاصل کریں. اور ایک تو یہ آدمی سوچے کہ میری زندگی کے جو لمحات ہیں جو گزر گئے ہیں وہ کیسے گزرے ہیں. یہ لمحات سیاہ ہیں یا سفید ہیں؟ اگر یہ لمحات سیاہ گزرے ہیں، زندگی ابھی باقی ہے، توبہ کر کے انسان اپنے سیاہ لمحات کو سفید بنا سکتا ہے، اپنے سیاہ نامہ اعمال کو سفید کر سکتا ہے. ابھی اس کے پاس موقع ہے اور بقیہ زندگی کو انسان درست کر سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ انسان عبرت حاصل کرے، لمن اراد ان یذکر. دوسرا یہ ہے کہ زندگی کے پیچھے جب انسان گزرے ہوئے لمحات کو دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ایک بے حساب سلسلہ ہے. اور بہت ساری نیکیوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہے. ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. اپنے نیک بندوں کا دامن بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. ان کی مجلسوں میں بیٹھنے کی نوبت بھی عطا فرمائی ہے. دین کا علم بھی اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ نعمتوں کا ایک جو تسلسل ہے، روحانی نعمتیں، ایمانی نعمتیں، جسمانی نعمتیں، صحت کی نعمتیں، یہ جتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں، ان نعمتوں پہ انسان شکر ادا کرے کہ میری 60 سال زندگی گزر گئی ہے. یہ 60 سال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زندگی عطا فرمائی، ٹانگیں عطا فرمائی، آنکھیں عطا فرمائی، ہاتھ عطا فرمائے، تندرستی اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی. اور اگر بیماری بھی ہے تو تندرستی میں بھی تو بہت وقت گزرا ہے. تو ایک وہ مریض تھا نا، تھا تو دیہاتی، لیکن ٹانگ ایسی کوئی خراب ہوئی کہ کاٹنی پڑ گئی. ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ مریض سے کہ آپ کو اندازہ ہے کہ آپ کی ٹانگ کا کیا علاج ہے؟ کہا جی ہاتھ لگاتا ہوں تو ٹھنڈی ہے یہ ٹانگ، تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ کاٹنی پڑے گی. تو ہنس کے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب کوئی گل نہیں، 55 سال عمر گزر گئی، 55 سال نہ دوڑے ہیں، چلے ہیں، پھرے ہیں، ہوں اللہ میاں نے واپس لے لی تو کوئی ہو گیا. تو اللہ کی نعمتوں پہ شکر ادا کرے. لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. تو ان سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور انسان کو سوچنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محشر کے میدان میں آدمی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک 5 سوالوں کا جواب نہ دے دے. قبر میں 3 سوال ہیں اور بعض روایتوں میں 1 سوال آتا ہے. تو 3 سوال یہ ہیں: رب کے بارے میں، دین کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور صحیح بخاری کی روایت میں 1 ہی سوال آتا ہے، وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ ان کے بارے میں آپ کا کیا عقیدہ ہے. ظاہر بات ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحیح عقیدہ بتا دے گا تو اللہ کے بارے میں، دین کے بارے میں عقیدہ اس کا خود بخود ہی سیدھا ہوگا اس کا. تو یہ 1 سوال کے اندر باقی 2 سوال بھی آ جاتے ہیں. تو قبر میں 3 سوال ہیں، یہ 1 سوال ہے. دونوں طرح کی روایات ہیں، لیکن میدان محشر میں 5 سوال انسان سے کیے جائیں گے. فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن 5. 5 چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا. عن عمرہ فیما افناہ، کہ اپنی عمر کس چیز کے اندر اس نے فنا کی ہے. یہ عمر جو وقت گزر رہا ہے نا، یہ ختم ہو رہی ہے، پچھلے لمحات ختم ہو رہے ہیں، تو یہ کس چیز کے اندر ختم کیے ہیں؟ یہ اللہ میاں سوال کریں گے. زندگی دی تھی. دوسرا سوال ہوگا وفی شبابہ وعن شبابہ فیما ابلہ، جوانی کس چیز میں پرانی کی تھی. تو معلوم یہ ہوگا کہ زندگی ساری قیمتی ہے،
لیکن اس میں جو جوانی کے لمحات ہیں وہ زیادہ قیمتی ہیں، اس لیے اس کے بارے میں الگ سے سوال ہوگا کہ جوانی کہاں پر لگائی ہے۔ خوش قسمت ہیں جو جوان ہونے سے پہلے دین پڑھنے میں لگتے ہیں اور دین کے اندر ہی بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور دین کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دنیا سے اٹھا لیتے ہیں۔ خوش قسمت لوگ ہیں جی۔ اور تو تیسرا سوال کیا ہوگا؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ، کہ یہ مال جو ہے وہ کہاں سے کمایا تھا۔ اور چوتھا سوال ہوگا فِيمَا أَنْفَقَهُ، مال جو کمایا تھا وہ خرچ کہاں پر کیا تھا۔ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، جو اللہ نے علم دیا تھا اس علم پہ عمل کتنا کیا ہے۔ یہ 5 سوال انسان سے کرنے ہیں۔ یہ سوال ابھی اگر دنیا کے اندر ہم نے کر لیا اپنے آپ سے اور اس قابل بنا لیا کہ ہم جواب دے سکے وہاں، تو جواب دینے کے قابل کیسے بنیں گے؟ کچھ زندگی سنوار کے، کچھ اللہ سے معافی مانگ کے، دو ہی کام ہیں، کچھ زندگی سنوار کے، کچھ اللہ سے معافی مانگ کے۔ یہ معافی مانگنا جو ہے نا یہ بھی بہت بڑا کام ہے۔ یہ جو لمحات ہوتے ہیں نا، زندگی کے لمحات، ہر وقت معافی مانگ سکتا ہے، لیکن کچھ وقت اللہ نے بڑے عجیب دیے، وہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ وہ ہے رات کے آخری پہر، اس میں اٹھ کے اللہ سے معافی مانگے، پھر شب برات آتی ہے اس میں اللہ سے معافی مانگ لے، لیلۃ القدر آتی ہے اس میں اللہ میاں سے معافی مانگ لے، اور رمضان کے لمحات آتے ہیں، اس کا ایک ایک لمحہ جو ہے وہ اللہ سے معافی مانگنے کا۔ ہر روزے کا افطار کا وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا ہوتا ہے، اور پھر بڑی بخشش کا جو وقت جو ہوتا ہے وہ عرفات کا میدان ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ کچھ گناہ ایسے ہیں جو وہاں جا کے کھڑے ہو کے معافی مانگنے سے معاف ہوتے ہیں، یہاں رہ کے معافی مانگنے سے بھی وہ معاف نہیں ہوتے، تو وہ بھی موقع ہے۔ تو بہرحال انسان جو ہے وہ توبہ کرے۔ جو اللہ تعالیٰ متقیوں کو تقوی پہ عطا فرماتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معافی مانگنے والوں کو معافی پہ عطا فرما دیتے ہیں، معافی مانگنے پہ عطا فرما دیتے ہیں۔ قرآن پاک میں کہتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو انسان تقوی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ ایسی جگہ سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے تقوی کا فائدہ بیان فرمایا، لیکن ہم کب متقی بنیں گے اور کب یہ فوائد حاصل کریں گے؟ میں کمزوروں کے لیے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا راستہ میں بتا دیا، فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ لکل ضیق مخرجا، کہ جو استغفار کو لازم پکڑ لیتا ہے، اللہ میاں سے ہاتھ جوڑ ہی رکھتا ہے، معافی مانگتا رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہر مشکل سے آسان نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیتے ہیں۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس انداز سے رزق دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، وہاں سے اس کا رزق آتا ہے۔ تو جو وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں متقیوں سے کیا ہے وہی وعدہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، آپ کی زبان کی زبان بھی تو اللہ ہی کی زبان ہے، تو وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، تو وہ استغفار کرنے والوں کو وہی وعدے کر لیے کہ جو اللہ تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کے راستے پیدا فرما دیتے ہیں، بے حساب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو رزق عطا فرماتے ہیں۔ تو بہرحال توبہ استغفار وہی کرے گا جو وقت گزرنے سے عبرت حاصل کرے۔ اور مسلمان خوش قسمت ہیں، ان کے سال کا آخری مہینہ آتا ہے ذو الحجہ، عبادات سے بھرپور یہ مہینہ ہے، اور جب سال کا آغاز ہوتا ہے تو محرم کا معنی ہی ہوتا ہے قابل احترام، تو قابل احترام مہینہ جو اشہر حرم میں سے ہے، محترم مہینوں میں سے ہے، اس سے اس کا آغاز ہوتا ہے، اور اس میں پھر ایک دن آتا ہے عاشورہ، نفلی روزوں میں سے سب سے زیادہ جس روزے کا اجر زیادہ ہے وہ عاشورہ کے روزے کا، وہ انشاءاللہ
اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کریں گے. اگلا جمعہ وہ 6-7 تاریخ انشاءاللہ ہوگی محرم کی، اس وقت انشاءاللہ وہ بیان کریں گے عاشورہ کے فضائل بھی انشاءاللہ. اور اگلے جمعہ میں انشاءاللہ یہ بھی بتائیں گے کہ حضرت امام حسین کی جو جد و جہد تھی وہ اس کی اہمیت کیا تھی، اور آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے. امام حسین والی جو جد و جہد ہے آج کے دور میں اس کی اہمیت کیا ہے، تو انشاءاللہ وہ آئندہ جمعہ انشاءاللہ وہ بیان کریں گے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم.